آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں، آپ نے کہا چلو صبر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح. اتنے اعلیٰ پائے کا صبر نہیں ہے. اصل تو صبر ہی وہی ہے کہ جب آپ کے اختیار میں سب کچھ ہو، آپ کرنے کی قوت رکھتے ہوں، یقیناً. اور اپنے قدم روک لیں، اپنے ہاتھ روک لیں. صحیح، بلا شبہ. آپ نے واقعہ کربلا کا جو تذکرہ کیا وہ استقامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، بے شک. اور بہترین مثال ہے. لہٰذا اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ بتانا تھا کہ جس شعر کو آج تک دہرایا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بے شک. تو وہاں پہ یہی چیز جو ہے یہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ جو دین کا احیاء ہے، اگر ایسی مثالیں نہ ہوں تو دین کا احیاء نہ ہو. لہٰذا آپ کی استقامت اور صبر نے وہ مثال قائم کر دی کہ جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ذات کیا تھی، یعنی کہ کیسی ہستی تھی کیا بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب بھی ایسے ہی لوگوں کو کیا کرتا ہے. عام آدمی جو ہے، کیونکہ سورہ ملک میں تو یہی آتا ہے نا کہ ہم نے موت اور زندگی بنائے ہی اس لیے ہیں کہ ہم آزما سکیں تمہیں. لیکن کیسی آزمائش؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آزمائش؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آزمائش کے بلند ترین مقام پہ آپ کو فائز کر دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ اپنی زبان سے یہ ادا نہ کر سکے یہ جملہ کہ اے اللہ تو نے فلاں فلاں کو تو یہ نعمتیں بخشی ہیں اور ان پر تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئی، اور ہمیں اس تکلیف میں تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہمارا منہ ہی نہیں ہے بولنے کا. بے شک، بے شک. پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں کہ یہ تو ہم نے نبی کے نواسے کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے اہل بیت سے محبت اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم تقاضا پورا نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا. اتنا بڑا مقام. صحیح. میں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو سب سے بڑی مثال جو ہمیں صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مثال ہے، جو آپ کے نام کے ساتھ ہی صبر ایوب قرآن میں بھی ذکر ہے، تو جو آپ کا معجزہ کہہ لیجیے تو یہ معجزاتی عمل ہے صبر کرنا، پیغمبرانہ صفت ہے عمل یہ صبر کرنا. سبحان اللہ. یعنی اتنا معمولی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اپنی عام زندگی میں بھی مشاہدہ کر لیں، ہم بہت ہی لوز ٹیمپرڈ اور شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں. صحیح. فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں، فوراً ہی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. یقیناً. اسی کو کنٹرول رکھنے کے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. صحیح. پھر اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گی کہ عام انسانوں پر نہیں آزمائش ہے. پیغمبر جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھیے کہ تمام چیزیں آپ سے چھین لی گئیں. یعنی وہ چھیننا کیا تھا؟ وہ آزمائش تھی. اللہ اکبر. آپ نے اف نہیں کیا، اور دعا جو آپ نے مانگی وہ یہی تھی کہ اے اللہ یہ جو مجھے چھو کر گزرا ہے، جو یہ تکلیف مجھے چھو کر گزری ہے، بس یہ الفاظ ہے کا مفہوم ہے آپ کی دعا کا کہ بس یہ مجھے چھو کر گزری ہے یہ تکلیف، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ نہیں کہا. یہ مثال یاد رکھیں، ہم یہ دعا دہراتے ہیں تکلیف کے موقع پہ، کسی بھی پریشانی کے موقع پہ، لیکن یہ بھی تو یاد کریں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا اور آپ نے کہا کیا. اللہ. اور یہ بھی انتہائی جسے کہتے ہیں، جو ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں کہ جب شیطان نے حد سے زیادہ بہکا دیا اور ورغلا دیا آپ کو آپ کی بیوی کے خلاف، اور طرح طرح کے وہ بہانے اور ہیلے کے ساتھ آتا رہا کہ کہیں یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں یا ان کے پائے ثبات میں کہیں لغزش آ جائے، تو آپ نے بہت تنگ آ کر جسے کہتے ہیں نا، صرف جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک جملہ نکلا کہ یہ مجھے بس یا اللہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، چھو کر گزری ہے، مسنی لفظ اللہ وانتا ارحم الراحمین، تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا کیا ہے کہ ہم وہ دیکھیں، ہم واقع کربلا سے سبق لیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، پروفیسر شہناز غازی صاحبہ تشریف فرمائیں، آمنہ صدیقی یہاں تشریف فرمائیں، اور آپ کے کچھ مزیدار کمنٹس اور میسیجز مجھ تک آ رہے ہیں، اور یہ میسیج میں شامل کروں گی کیونکہ مجھے بہت پسند آیا ہے. سیدہ زینب کا انڈیا سے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، دیکھتے رہیے صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر اسرا خان کے ساتھ. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام اور آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا. صبر کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سے قبل کہ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں، کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो एक मैसेज जो हमें फेसबुक पर मौसूल हुआ है प्रोफेसर साहब और आमना, सैयदा ज़ैनब है, कहती हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि खुशी के मौके पर कुछ वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से की हालत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों कहा जाता है? इस पर कुछ रोशनी डाली जाए। मैं चाहूंगी एक एक जुमले में कुछ इस पर गुफ्तगू हो जाए। आमना, आप क्या कहेंगी? पहले आप फरमा दीजिए। बिल्कुल ये बात नहीं, सबसे पहले तो ये कहूँगी ये कौल है बुजुर्गान दीन का, और बिल्कुल ठीक फरमाया। ज़ाहिर है वो हमेशा अपने पैरोकारों की इस्लाह फरमाया करते थे। तो आप देखिए कि जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बिला सोचे समझे बोलता है। और खुशी के आलम में वादा ना करने की जो हमें बात कही गई वो इसलिए कि खुशी में इंसान इस कदर खुश हो जाता है, उस लम्हे को मुकम्मल भरपूर अंदाज में जी रहा होता है। अगर उस वक्त उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो बाद में पूरी नहीं हो सके तो वो पकड़ हो जाएगी। ठीक, तो क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब आप? देखिए, ये तो अक़वाले ज़री हैं और लोगों के अपने तजुर्बात हैं। ज़ाहिर है इस पर मजहबी हवाले से बात की जाए तो बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि दो मुख्तलिफ हालतें हैं। गुस्से की हालत ज़ाहिर है हराम है, तो जो भी फैसला होगा या अमल होगा उसकी बात पर तो गलत ही उसका नताइज मुरतब होंगे। दूसरा, खुशी के आलम में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही उस तरह की चीजें हों, यानी कि वादा खिलाफी ही हो। जाहिर है कि वादा चाहे आप गुस्से में करें चाहे आप खुशी की हालत में करें, वादे को जरूर पूरा करना है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल अहद काना मसूला, क्योंकि आप जो भी अहद करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बहरहाल अक़वाले ज़री कुछ और चीज होती हैं और जब मजहब के हवाले से उसकी बात करते हैं। एक और कॉलर आई, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं खानपुर से और मेरा नाम मरियम है। मुझ तक आवाज नहीं आ रही है, अगर आवाज बढ़ा दी जाए हमारे कॉलर की। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ खानपुर से। जी, मरियम खानपुर से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगी? जी, यूसुफ आदि, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत फेवरेट आज संडे है, इसलिए मैंने मेरी कॉलेज से बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, क्या कहेंगी जी? मजीद क्या कहेंगी? कुछ पूछना चाहेंगी? प्रोग्राम सुने, सब हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सब्र के मकसद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और नाज़रीन से यही गुजारिश है कि जब भी कॉल कीजिए अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें ताकि मैं आपको क्लियरली सुन सकूं नाज़रीन। और सब्र का मकसद क्या है, इसी पर हम आज बात भी कर रहे हैं। सब्र की फजीलत, सब्र का मकसद क्या है? आमना, क्या कहेंगी आप? सब्र से हमें मिलता क्या है? अगर ये देखें, आपने असलाफ की हयात तय्यबा पर जब गौर करें, जब मुताला करें, तो क्या वो दर्स देकर गए हैं? आप ये देखिए, अभी जिक्र हो रहा था सब्र अय्यूब का। इसी तरह एक और पैगंबर की तरफ इशारा दिलाना चाहूंगी आपका, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने वालिद गिरामी से बिछड़ गए थे, तो वो वक्त जो गुजारा वो भी सबर के दरमियान गुजारा है। वालिद गिरामी ने भी और साहबजादे ने भी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी। लेकिन वही बात है कि गिरिया नहीं की। हमारा आज का अलमिया ये है कि हम गिरिया करने लगते हैं, गिरिया नहीं की, सबर किया। और सबर के साथ एक और जो चीज, एक और खसलत या खूबी जिसे कहे जो शामिल हो जाती है, वो ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल पुख्ता हो जाया करता है, कि अल्लाह पर यकीन होता है कि अब हमारे बस में है कुछ, वो ठीक है, लेकिन हम सबर किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बेहतरीन अजर इनाम हमें अता फरमाएगा। यही दर्स हमें हर जगह से मिलता है। सब्र अय्यूब आप देख लीजिए कि बीमारी का इलाज हो सकता था, सब कुछ मुमकिन था, लेकिन आप क्या करते थे, अपने जिस्म मुबारक से अगर कोई वो जो अल्लाह कहना चाहिए मतलब तकलीफ हुआ करती थी, तो उस पे भी आपने कभी कोई अल्फाज नहीं निकाले। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अरसा दराज वालिद गिरामी से दूर है, तब भी कोई गिरिया नहीं की। या वाक़या करबला के हवाले से हम देख लें, सब कुछ इमाम आली मकाम के मतलब लफ्जों का खेल था, इख्तियार में था। आप सब कुछ कर सकते थे। आप अगर दुआ के लिए हाथ उठाते तो दूसरा बारिश नहीं हो सकती थी क्या? सब कुछ हो सकता था। वो नीस तो नाबूद हो जाते, उनके जो मतलब जुल्म करने वाले थे, जो मद्दे मुकाबिल फौज थी। लेकिन आपने क्या किया कि दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए सबर करे रखा, अपने आप को रोक के रखा, और आखिरी लम्हात तक यही दुआ थी कि अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे, तुम देखो तो तुम किसके साथ क्या मामलात कर रहे हो। और आखिर में जो अपनी जान रब तबारक व तआला की बारगाह में फी सबीलिल्लाह जो कुर्बान कर दी, वो सिर्फ किस लिए कि नाना का दीन कायम रहे, दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद रहे। तो आप देखिए, ये उनकी काविशें हैं, उनकी कामयाबियां हैं, उनका दर्स है जो उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। और ये उनके सदक़े तुफैल आज जो दीन इस्लाम की पैरवी हम कर रहे हैं, जो तालीमात हम तक पहुंची है ना, ये इन्हीं शख्सियात के सदक़े। बेशक, बिला शुबा, अगर ये मेहनत ना करते तो दीन मुकम्मल सही तौर पर
ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. یہ بلا انہیں شبہ کی بلا فضل و شبہ برکات کی بلا شبہ وجہ سے. دین اسلام کے کچھ ایسی درخشاں مثالیں, کچھ ایسے تابندہ ستارے میں کہوں گی ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن یقیناً ان ستاروں کی بات ہو تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم چاند کی بات نہ کریں. وہ چاند بے شک ہمارے آقا کے سوا کوئی اور نہیں. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی اعلیٰ مثال, کیا فرمائیں گے آپ کے حیات کے حوالے سے؟ دیکھیے پیغمبروں کی بات چل پڑی ہے تو میں اس پر بھی آتی ہوں, بلکہ اس پہ پہلے ہی بات کر لی جائے کیونکہ آپ کا سوال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو گیا کہ آپ یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور تکلیفیں جو پہنچائی جائیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اتنا کہ کھانے تک کی کوئی چیز نہیں تھی, چمڑے پہ گزارا کیا گیا, اور اس طرح کی معمولی چیزوں پر کہ جس سے صرف زندگی جو ہے وہ برقرار رہے. اتنی تکلیف, اتنی زیادہ پریشانی, میرا خیال ہے کہ aگر ہم اس کو دہرا لیں یا اس کو محسوس کر لیں تو اس سے زیادہ اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے ادوار آئے, خاص طور پہ وہ جو آپ کا جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, کہ مکہ چھوڑتے جب ہجرت ظاہر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا اور آپ کو مدینہ منورہ جانا تھا, لیکن آپ کا کیا جملہ تھا کہ آپ نے مڑ کر مکہ کی جانب نظر ڈالی اور یہ کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے, لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. تو ہجرت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش, بے شک, لیکن ہمارے پیغمبر نے کی. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو درس کہاں ہم کس کس چیز کی بات کریں گے. میں پھر اسی نقطے پہ آؤں گی کہ پیغمبروں ہی کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا, تاکہ یہ جو امت ہے پیغمبروں کی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جو ہے وہ مصیبت میں ہمیں مبتلا کیا اور پیغمبروں کو بڑی آسائش میں رکھا. 13 سال کی عمر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے, تو زیادہ سے زیادہ عمر ہمیں 13 سال ملتی ہے, ویسے اس سے کم بھی ہے تاریخ میں. 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اللہ, جواب دیکھیے آپ, کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر, کہ اے میرے والد آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صابرین میں سے پائیں گے. سبحان اللہ, بہت. اور ابھی جو یہاں پہ ایک بات ہوئی نا کہ ہم صبر کیوں کریں, اس لیے بھی کریں کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے, ساتھ درکار ہے, اور ساتھ کے لیے صبر ہمیں کرنا ہے, اور یہ بڑا بہت مشکل امر ہے. پھر اسی جملے کو دوبارہ دہراؤں گی کہ ہم یہ اگر ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو دل بھر کے غصہ نکال لیتے ہیں. ایون یہ کہ کبھی کبھی ہم منہ سے کفریہ جملے بھی ادا کرتے ہیں جاننے کے باوجود, صحیح, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر کے بیٹھ گئے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کرنے کے ساتھ شکر کرنے کے مواقع بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا. وقت کیونکہ کم تھا, اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر شہناز علی صاحبہ, بہت شکریہ آمنہ صدیقی, آپ تشریف لائیں اور صبر کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ناظرین, امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں, کچھ بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, کون ہے, کیا گفتگو ہوگی, سب کچھ ایک وقفے کے بعد.